میں جنت کو بھی مانتا ہوں، عرش کو بھی مانتا ہوں، اس سے آگے آگے کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو زمینی سفر کی بات کرتا ہے، میں اس سے آگے کے معاملات پر ایمان اور یقین رکھنے والے کا نام ابو بکر ہے۔ حالات جو بھی ہو، مصطفیٰ کا پیغام آ جائے، جو ہوگا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور آج ہماری حالت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے حالات بنے۔ محبوب کے اصحاب کا ذکر فرمایا ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ محبوب نے جو سچ لے کر آئے، قبول کرنے والی ذات کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ایک واقعہ سمجھیں۔ معراج کی رات ہے، صبح کا دن ہے، معراج رات میں ہو گئی، کفار مکہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے واقعہ معراج کی تفصیل بیان فرمائی۔ وہ واقعہ پھر صرف زمینی سفر کی بات ہو رہی تھی، مسجد حرام سے اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اب تو بڑا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ ابو جہل نے ارادہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، کہا ابو بکر آپ بڑے ذہین ہو، آپ کی ذہانت کو دنیا تسلیم کرتی ہے، ذرا یہ تو بتا دو کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک جائے اور واپس آ جائے، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایک رات کے قلیل وقت میں جائے بھی آئے بھی، کیا ممکن ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ کون کہتے ہیں؟ پہلے تو کہا کہ نہیں ہوتا، یہ عقل نہیں مانتی، لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ موقع بڑا ہاتھ آیا ہے، کہا کہ ابو بکر یہ تمہارے آقا نے کہا ہے ایک رات میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا سفر کر کے آئے ہیں، تو برملا صدیق اکبر نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ قرآن کہتا ہے محبوب نے جو سچ لے کر آئے ہیں، اس حق کو صداقت کے اعتبار سے اس کو سچ کہنے والے ہی کامیاب اور متقی لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ برملا کہتے ہیں ظالم تو زمین کی سفر کی بات کرتا ہے، میں ابو بکر اس سے آگے کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں غیب پر ایمان لاتا ہوں، میں خدا کو نہیں دیکھا، میرے آقا کے کہنے پر خدا کو مانتا ہوں، میں جنت کو بھی مانتا ہوں، عرش کو بھی مانتا ہوں، اس سے آگے آگے کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو زمینی سفر کی بات کرتا ہے، میں اس سے آگے کے معاملات پر ایمان اور یقین رکھنے والے کا نام ابو بکر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو بے شمار آپ کی قربانیاں ہیں، تو انہی قربانیوں میں ایک جنگ کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی جنگی تدبیروں کے لیے بڑے سامان کی ضرورت ہے۔ تو پھر جب ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے اس جنگ کے سامان کے لیے اپنے اپنے نذرانے پیش فرمائے، روایت ملتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس تھا اس کا آدھا لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی حالت مالی اعتبار سے فائنینشل تھوڑی کمزور، لیکن آپ کا ایمان بہت بلندیوں پر ہے۔ آپ چادر بچھا دیے، فرمایا اپنے گھر کے بچوں کو، خواتین کو ایک لباس اپنے پاس رکھنا، باقی جو ہے اس میں ڈال دینا۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے گھر کے سارے ساز و سامان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیے، اندر گئے، خود کا لباس بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس میں کانٹے لگائے، بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سامان پورا لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا نے سوال بھی سب سے الگ سوال کیا، سب سے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ سوال کا انداز ہی بدل گیا۔ ابو بکر گھر میں کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر اتنا بھی غریب نہیں ہے، جو تھا یا رسول اللہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوں، قبول فرما لے۔ آقا علیہ السلام نے اس مال کو قبول فرما لیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو رہے تھے تو جبریل امین سدرۃ المنتہا سے پیر سے کہہ دو کہ خدا نے سلام پیش فرمایا ہے، اور پھر حضرت صدیق اکبر کا لباس جو ٹاٹ کا تھا، جبریل امین بھی اس دن وہی لباس پہن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ پوچھا کیا جبرائیل یہ لباس کیوں پہنا؟ صدیق اکبر کی عدالت کو اتنی پسند آئی ہے کہ ان کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے حاملین عرش کو فرما دیا ہے ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے تم سبھی وہی لباس پہننا۔ مجھے بھی حکم ہوا کہ ابو بکر جیسا لباس پہن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ جو تھا سب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش فرما دیا، اور یہ ایمان کا جذبہ پیغام
کائنات کو دے رہے ہیں۔ فائنینشیل حالت جب کمزور ہو جائے، آج ہماری زندگیوں کے احوال کو ہم غور کریں، سب سے پہلے ہم فلاحی کام کو روک دیتے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں دینے والا چندہ ہم روک دیتے ہیں، سب سے پہلے مدارس کو دینے والی رقم ہم روک دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے تھے وہ روک دیتے ہیں۔ کس مقصد کے تحت؟ کہ فائنینشیل حالت آج کل ٹھیک نہیں چل رہی۔ لیکن صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے، حالات جو بھی ہو مصطفیٰ کا پیغام آ جائے، جو ہوگا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور آج ہماری حالت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے حالات بہتر ہو۔ سب سے پہلے مسجد کو دینے کا ہم روک دیں گے، مدارس کو روک دیں گے، اور فلاحی اور قوم کی جو بہبودی کے کام تھے اس پر ہم نے روک لگا تھی۔ یہ ہماری طبیعتوں کا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہمیں بتا رہا ہے، کس طرح سے آپ نے عظیم تر قربانیاں اپنے مال کی پیش فرما کر کس انداز میں پیش فرما دیا۔ قرآن مجید